بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمس اکسیر بائی وہیبہ فاطمہ، ایپیسوڈ 64۔ رات کے 12 بجے کے بعد ارزق خان زادہ بڑی خاموشی سے برہان دلشیر کے ایک گارڈ کے توسط سے اس وقت اس دشمن جاں کے کمرے کی کھڑکی پر کھڑا تھا۔ بڑی مشکل سے اپنے گارڈ کے ذریعے اس کے ایک کارڈ کو خریدنے میں کامیاب ہوا تھا۔ رات کا ملگجہ اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا۔ وہ دبے قدموں لاک کھلی کھڑکی سے کمرے کے اندر کودا تھا۔ وہ جانتا تھا اس ڈرپوک نازک جان کے کمرے کی لائٹ جلی ہوئی ہوگی اور اس کا اندازہ درست نکلا۔ لائٹ جلی ہوئی تھی، کمرہ کافی روشن اور کشادہ تھا۔ اتنے وقت بعد دیدار یار کی چاہ نے اسے تڑپا ڈالا تو وہ لپک کر بیڈ کی جانب بڑھا۔ محملین آرام دہ میرون بستر پر وہ دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں تھی۔ لائٹ سی گرین شرٹ ٹراؤزر میں دوپٹے کے تکلف سے بے نیاز وہ اپنی ایک ٹانگ کمفرٹر کے اندر اور دوسری اس کے اوپر رکھے گہری نیند میں تھی۔ گلاب چہرہ کملایا ہوا تھا، گلابی رنگت میں اس وقت سردیاں سی گھلی ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود شاید برہان دلشیر اس کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ تبھی وہ اس حالت سے کافی زیادہ بہتر حالت میں تھی جب وہ ارزق کے گھر پر آخری 2 دنوں تک تھی۔ 2 دن تو اس نے بھوکے پیاسے رہ کر کچھ زیادہ ہی اپنی حالت خراب کر لی تھی۔ تبھی تو ارزق خانزادہ کو برہان دلشیر کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس سے دھڑلے سے اپنی بیوی کو لے جانے کا تقاضا تک نہیں کر پایا تھا۔ اس کے باوجود ارزق کو اس کا چہرہ مرجھایا ہوا لگا کہ جیسے آتش ہجر نے پل پل ارزق کو سلگایا تھا۔ لگتا تھا وہ بھی اس آنچ میں پل پل موم بن کر پگھل رہی ہے۔ بے خودی و بے اختیاری کے عالم میں وہ آنکھوں میں نمی سموئے جذبوں کا جہاں آباد کیے اس کے سرہانے بیٹھا تھا۔ اس کے کاندھے سے نیچے تک آتے گھنے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور چند شرارتی لٹیں چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ وہ جی بھر کر اسے دیکھ چکا تھا، تو اس تکاک بھرے انداز میں ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے کومل چہرے سے وہ لٹیں پیچھے ہٹائی تھیں۔ وہ دواؤں کے زیر اثر اس قدر گہری نیند میں تھی کہ اس کے اس طرح چھونے سے بھی ذرا نہ کسمس آئی تھی۔ تبھی ارزق مطمئن ہو کر اب اس کے پہلو میں نیم دراز ہوا تھا، بڑی نرمی سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار کھینچ کر اسے اپنے سینے پر گرایا۔ اس کی قربت میں ہمیشہ کی طرح ایک سکون بھرا سرور تھا کہ ارزق سکون سے اپنی آنکھیں موند گیا، مگر ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے آنکھوں میں نمی ضرور در آئی تھی۔ اس کا وہ جھانسی کی رانی والا روپ یاد کر کے وہ ندامت کی آگ میں جھلسا تھا کہ اس کے جبر و ظلم نے اس نازک جان کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ 2 بوٹی کے لیے اس پر روب جھاڑتی، اس سے لڑتی جھگڑتی وہ کس قدر حسین و دلکش لگا کرتی تھی کہ ارزق نہ چاہتے ہوئے بھی اس پر پوری طرح دل ہار گیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اسے منا لے گا، اس کے پیروں میں گر کر مانگنی پڑی تو بھی وہ اس سے معافی مانگ لے گا، اسے خود سے دور نہیں جانے دے گا، ہرگز نہیں۔ اب بھی وہ رگے جاں اس کے سینے سے لگی اس کی جسم و جاں میں سکون اتار گئی تھی۔ وہ مسرور سا اب اس کا سر تکیے پر رکھے اس کے اوپر گہری گھٹا سا چھایا تھا۔ بڑی جلدی سینے میں سر اٹھاتے جذبوں کے ایک طوفان نے شور مچایا تھا۔ بے خودی کے عالم میں اس نے جھک کر انتہائی نرمی و عقیدت سے اس کے چہرے کے تمام دلکش نقوش پر اپنی محبت کی مہر ثبت کی تھی۔ ارزق خانزادہ کو تو خود سے ہی کافی شکوے گلے تھے کہ اس کی نادانی اور ناسمجھی کے باعث وصل کے لمحات بھی گنے چنے میسر آئے تھے۔ تبھی تو شدت بڑی تڑپ حد سے سوا تھی، اس لیے اب وہ اس کی سانسوں پر دسترس حاصل کیے ہوئے تھا۔ ایلف اب اس کی باہوں میں کسمس آئی تھی تو ارزق کو اپنے جذبات پر بند باندھنا پڑا۔ وہ نرمی و محبت سے اس کی پشت سہلانے لگا تو وہ پھر پرسکون ہو کر گہری نیند میں چلی گئی۔ ارزق نے مسکراتی اس کے بالوں میں چہرہ چھپایا اور سکون سے آنکھیں موند لیں۔ اتنے دنوں کی بے قراری کو قرار ملا تو بہت جلد وہ بھی گہری نیند سو گیا۔ پوری رات اس کے پہلو میں گزری تھی، مگر پھر تقریباً فجر کے چند لمحے پہلے اس کا فون وائبریٹ ہوا تو ارزق کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کے باڈی گارڈ کی جانب سے یہ الارم تھا کہ اب اس کے دلشیر مینشن سے نکلنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ تبھی ارزق اٹھ کر بیٹھا اور اپنے جبڑے بھیجتے بے بسی سے ایک نظر اس نازک وجود کی جانب دیکھا، جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے سلگتے لب رکھے اور بہت مشکل سے خود کو گھسیٹتے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ اپنے شوز پہن کر کھڑکی تک آیا اور ایک نظر پھر اس دشمن جاں کو جی بھر کر دیکھنے کے بعد کھڑکی سے باہر نکل آیا۔ وہ جیسے آیا تھا دبے پاؤں ویسے ہی دلشیر مینشن کی پچھلی جانب کے طویل و عریض لان میں نکل آیا، مگر ابھی وہ گیٹ تک پہنچا کہ فون پھر سے وائبریٹ ہوا تھا۔ ارزق چونکا تھا، جلدی سے فون نکال کر اوپن کیا تو صالح صاحب کے میسج کے نام کا نوٹیفیکیشن بڑی آب و تاب سے فون پر جگمگا رہا تھا۔
वेट अ मिनट, मैंने गलत पढ़ा, ठीक है, इधर आना था। आबोताब से मुंह पर फ़ोन पर जगमगाता इसे मुंह चढ़ा रहा था। धड़कते दिल के साथ इसने मैसेज ओपन करके देखा था। किसी की बहन के कमरे में बुज़दिलों और चोर की तरह आधी रात को घुसना इंतहाई गैर इखलाकी हरकत है। मुख्तात रहें, आइंदा जूते भी पड़ सकते हैं। मैसेज पढ़कर अर्जिक भड़क उठा था। सुलगते तपते हुए अपने झिबड़े और मुट्ठियाँ ज़ोर से भींच लीं और फिर जल्दी से फ़ोन पर रिप्लाई टाइप किया। किसी की सो कॉल्ड बहन, गालिबन इस चोर और बुज़दिल की कानूनी व शरई बीवी होती है। किसी के बाप में इतनी जुर्रत नहीं कि बीवी से मिलने पर शोहर को रोक सके। अर्जिक ने फ़ौरन मैसेज का रिप्लाई किया तो अगले आगे इसे कहके वाला इमोजी भेजकर इसे मज़ीद पतंगे लगाए गए थे। वो जलता कुर्ता बुरहान दिलशेर को गालियों से नवाजता दिलशेर मेंशन से बाहर निकल गया। ऊपर बुरहान दिलशेर गहरा मुस्कुराता अपनी खिड़की से पीछे हटा था। अर्जिक खानज़ादा को जिच करके इतना ही मज़ा आया था जितना कि ज़ाव्यार को तंग करके मज़ा आता था, मगर इसकी ये मुस्कुराहट ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह पाई थी। जब अपने एक ख़ास आदमी के ज़रिए इहान के बारे में कल और आज रात की सारी कारगुजारी मालूम हुई। ख़ास आदमी ने बताया कि गार्ड्स और इहान ने अरसलान न्याजी पर काबू पा लिया था। वो ख़ुद भी जानता था इहान अरसलान न्याजी के लिए काफ़ी था, मगर इसे ये भी इत्तला मिली थी कि इस सारे हादसे से बहुत बड़ा वावेला खड़ा हो गया है। फिर बुरहान दिलशेर इस सारे मैस को अपने तरीके से हैंडल करने को फौरी घर से निकला था। वो अरसलान न्याजी और इसके चमचों को लेकर बॉक्सिंग रूम में आया था। इन तीनों को बांधने के बाद अब वो अपने हाथ पर पट्टी लपेट रहा था। फिर मुलाजिम ने इसके इशारे पर पानी से भरा जग अरसलान न्याजी के सर पर डाल दिया। अरसलान नीम गनूदगी में था। जब तक इसके होश बहाल होते इहान इसके दोनों हाथों की बुरी तरह दुर्गत बनाने लगा था। बुरी तरह मारते इसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी थी। वो इहान दिलशेर से माफ़ी तलब कर रहा था। शट अप, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ डालने की, इसे हाथ लगाने की? मैं ये हाथ जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। मेरी सबसे कीमती चीज़ पर तुम लोगों ने गंदी नज़र डाली, कैसे? वो दीवानों की तरह चिल्लाने लगा था। इहान की गर्दन की नसें उभर रही थी। इसका बस न चला, इनके छोटे छोटे टुकड़े कर दे। हम वहाँ खुद नहीं गए थे, इसने बुलाया था हमें। इनमें से एक लड़के ने बचने के लिए झूठ का सहारा लिया। ये झूठ भोंक कर तुम फिर गलती कर रहे हो। गुस्से से इसका मुंह दबोचते इहान हलक के बल दहाड़ा था। कुछ दिन तुमने जी भर कर इंजॉय कर लिया, थोड़ा हम कर लें तो क्या मसला है इहान दिलशेर? अरसलान न्याजी की मुस्कुराती आवाज़ ने इहान को अपनी जानिब में तवज्जो किया। इसकी गलीज़ बातों पर इहान ने एक ज़ोरदार मुक्का इसके मुंह पर रिसीव किया, पर अरसलान न्याजी की मुस्कुराहट चेहरे से जुदा ना हुई। तुम क्यों? एक सेकंड, मुझे लगता है शायद लड़खड़ा के बोल रहा है, इस वजह से ये वैसे तोड़ के लिखा हुआ है। तुम क्यों इतना सीरियस हो रहे हो दोस्त? वो लड़की तुम्हारी तरफ दौलत की खातिर मतवज्जा थी, मोहब्बत नहीं करती तुमसे, बल्कि भीख दे रही थी तुम्हें अपनी मोहब्बत की। आफ्टर ऑल एक तरसा हुआ सो कॉल्ड। अरसलान के मुंह पर पे दर पे पड़ने वाले मुक्के ने अरसलान न्याजी को वापस नीम बेहोश कर दिया था, पर इसके चेहरे पर मौजूद शैतानी मुस्कुराहट ने जलते पर तेल का काम किया था। किस का मुंह बंद करोगे इहान दिलशेर? एक लड़की की मोहब्बत में भिखारी बन गए। अगर इतने तरसे हुए थे तो मैं बाप का प्यार दे। बोलते बोलते वो बेहोश हो चुका था, जबकि इहान का वजूद सुन पड़ने लगा था। इसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा राज सब जान गए थे। वो महरूम था, ये बात तो इसने कभी खुद से कबूल नहीं की थी, और रीम-नुमान अली ने इसकी महरूमी के इश्तिहार हर जगह हत्ता कि इसके दुश्मन के इलाके तक में लगवा दिए थे। वो सबसे आंखें मीच गया था। वो लड़की इतनी सफाक कैसे हो सकती थी? अपने हाथ से पट्टी उतारते इहान ने ज़ोर से ज़मीन पर फेंकी और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर ही मुलाजिम खड़ा था। गार्ड्स को बुलाकर इनका इलाज करवाओ, कल शाम तक मुझे इनकी हालत बिल्कुल दुरुस्त चाहिए। इनको फार्म हाउस पर पहुंचा दो, किसी को इनके मतलब कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। वो मुलाजिम को हुक्म देता बाहर निकल गया था। दिलो जां में नए सिरे से आग दहक रही थी। अपनी शर्ट जिस्म से नोचते इसने सीढ़ियों से नीचे उतरते फेंकी और घर के बैक साइड पर बने स्विमिंग पूल के पास आया। इस वक्त तो अपने आप से, इस घर से, हर चीज़ से, इसके अल्फाज से एक अलग ही किस्म की नफ़रत सी महसूस हो रही थी। इस वक्त वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। इसे लगा था वो अरसलान न्याजी और इसके गुंडों को वहाँ से निकाल लाया था तो वहाँ सब कुछ ठीक हो गया होगा। इस पर क्या बीत रही थी, इसका पूरे इलाके में क्या तमाशा लगा था, इस वाक़े के इतने संगीन तरीन नताइज से तो वो पूरी तरह बेखबर था। इस लड़की की वजह से अपने दिल में जो
درد اٹھا تھا وہ ناقابل برداشت ہو رہا تھا۔ اس کے درد، تکلیف اور اذیت کی تو جیسے کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ اس پر حملے کی وجہ سے جو دل میں طیش و اشتعال کا طوفان سا اٹھا تھا وہ اس کے اور اس کے بابا کو محفوظ دیکھ کر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد سے اس لڑکی کے وہ تلخ ترین الفاظ تھے جو زہر بن کر اس کی رگوں میں دوڑ رہے تھے، وہ جو ہر چیز سے بے نیاز بنا پھرتا تھا۔ اس کی سب سے بڑی محرومی، سب سے بڑی کمزوری اس لڑکی نے سب پر عیاں کر دی تھی۔ تم نے اچھا نہیں کیا ریم نعمان علی، میری محرومیوں کی اشتعال لگوا کر تم نے ایہان دلشیر کو توڑ دیا۔ تم پر ہاتھ ڈالنے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، انہیں روز ایک نئی طرح کی موت دوں گا، پر معاف تو کسی صورت تمہیں بھی نہیں کروں گا۔ جتنی اذیت تم نے مجھے دی ہے میرا ہونے سے پہلے وہی اذیت تمہیں بھی جھیلنی پڑے گی۔ یو ہیو ٹو پے فار ایوری ورڈ یو سیڈ۔ پانی میں ڈائیو مارتے وہ خود سے عزم کر چکا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ خود کو ٹھنڈے ٹھار پانی میں رکھ کر اذیت دینے کے بعد وہ پول سے باہر آیا۔ تب تک اس کے خاص ملازم نے اسے اطلاع دے دی تھی کہ ارسلان اور اس کے دوستوں کو خفیہ جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اذیت سے اس قدر جدوچار تھا کہ پوری رات سگریٹ سلگاتے آنکھوں میں کٹ گئی تھی۔ اس رات ایک پل کے لیے بھی وہ سو نہیں سکا تھا، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ عجیب وحشت اور تنہائی تھی جس نے دل و دماغ کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اب تو سکون تب ہی میسر آیا جب وہ اس خون آشام بلا سے اپنی ہر اذیت کا حساب بے باک کرتا، اسی کے وجود کو اپنے سکون و راحت کا سبب بنائے گا۔ اس سے خود پر، اپنے کیے وار پر اتنا تو بھروسہ تھا کہ وہ بھی اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اس کے بغیر رہ نہیں پائے گی، پھر وہ بھی اس سے ایک مرتبہ تو اپنی ہر ذلت کا بدلہ لے گا۔ تب اس کے ایہان دلشیر کے آگے جھک جانے پر ریم کے گڑگڑانے پر وہ اپنی محبت اس کی جھولی میں ڈال کر اس پر احسان کرتے اپنا ہر حساب بے باک کرے گا۔ ہاں میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ ہاں اب ایسا ہی ہوگا۔ یوں بھی جو رات حادثہ ہوا نعمان علی نے بیٹی سے اس کی حقیقت ضرور پوچھی ہوگی، تب اسے سارا سچ اپنے بابا کو بتانا پڑا ہوگا، اور اب اپنے بابا کی نگاہوں میں سرخرو ہونے کی وجہ سے بھی اسے اس کے سامنے جھکنا ہی پڑا ہوگا، پڑتے گا لکھا ہوا ہے لیکن یہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، ہاں اس کے سامنے جھکنا ہی پڑے گا آئے گا ادھر، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سب سوچ رہا تھا اور لاشعور میں ایسا ہونے کا اب منتظر بھی تھا، لیکن یہ موقع اتنی جلدی میسر آ جائے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ اس کے آنے کی نوید سن کر جو رات پل پل کانٹوں اور انگاروں پر لوٹتا تھا، اب دل کو راحت و سکون پہنچا تھا۔ آخر انا کا علم بلند رہا، وہ خود چل کر اس کے پاس آئی تھی۔ ایہان دلشیر کی انا کی اس سے بڑی جیت اور کیا ہو سکتی تھی؟ رات اس نے کہا تھا کہ اس کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں، جھوٹ بولا تھا۔ اپنے بابا کی محبت کے سوا اسے جس کی محبت چاہیے تھی اس کے پاس چل کر وہ خود آن پہنچی تھی، مطلب محبت کی دہائی دینے آئی ہوگی تو وہ کیوں نہ مغرور ہوتا۔ اب بس اسے جھکا کر اس کے پھیلے ہاتھوں میں محبت کی بھیک ڈالنا باقی تھی، جس کے لیے وہ دل و جان سے شدت سے منتظر تھا۔ پلیز ایہان ڈونٹ ڈو اینی تھنگ رانگ، اوکے۔ وہ خود کو اس عالیشان گھر کے سامنے لے تو آئی تھی، پر اب جس کام کے لیے آئی تھی وہ بہت مشکل ترین امر تھا، اور مشکل ہونے کے ساتھ نہایت ضروری۔ جبھی رکشے والے کو پیسے نکال کر دیے اور باہر ہی رکنے کو کہا۔ آج جو وہ کر رہی تھی کہیں نہ کہیں اس کا انجام بخوبی جانتی تھی، لیکن دل کے اندر کوئی مہم سی امید بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ اپنے دل کی آواز سن کر اگر وہ رکنا چاہتی تھی تو کسی خاص وجہ سے، اور اگر یہاں سے نامراد ٹھہری تو اپنی تمام کشتیاں جلا کر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اپنے دل کو مکمل بنجر کرنے کی ٹھانتے وہ قدم اندر کی جانب بڑھا گئی، تاکہ پھر سے دل اس شخص کی تمنا کی خواہش لیے اس کے سامنے اپنا سر نہ اٹھا سکے۔ دل تو اس کے حق میں کل سے ہی عجیب و غریب طرح سے عذر اور حلے بہانے یہی لکھا ہوا ہے۔ یار میں اردو صحیح پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، میں نے ناولز بھی پڑھے ہیں، میں اتنی ان پڑھ جاہل نہیں ہوں، بٹ لٹرلی کچھ ایسے اردو کے اتنے مشکل لفظ ہوتے ہیں نا کہ مجھے فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ سحر تم تو گوار ہی ہو اور تم گوار ہی رہو گی، بیکاز یہ یار بہت مشکل لگتے ہیں مجھے، کچھ نا اردو کے ورڈز بہت مشکل لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عذر اور حلے بہانے پیش کر رہا تھا، اسے یہ تک سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ
ہو سکتا ہے ایہان اپنے دوست کے سامنے اپنی انا اونچی رکھنے کو جھوٹ بول رہا ہو۔ آخر پوری یونیورسٹی میں مغرور شہزادے کے نام سے جو مشہور تھا، تو یہ کس طرح گوارا کرتا کہ کوئی اسے یہ کہہ دے کہ وہ ایک عام غریب سی لڑکی کی محبت میں گرفتار اس کے سامنے بے بس ہے۔ یقیناً اس نے وہ سب اپنے دوستوں سے جھوٹ کہا ہوگا۔ دل ہزار طرح کی تعویلیں پیش کر رہا تھا، تبھی آج اس سلسلے کو آریا پار کرنے آئی تھی۔ بہت مشکل سے وہ خود کو گھسیٹتی اس عالیشان لاؤنج میں داخل ہوئی تھی کہ قدم من کے بھاری ہو رہے تھے۔ ملکہ سے لباس پر عبایا اور چادر پہنے وہ اس وقت برسوں کی تھکن زدہ ہاری ہوئی مسافر لگ رہی تھی۔ کیا بات ہے بیٹی، کوئی خاص بات ہے؟ نعمان علی یہاں نہیں ہے؟ کچن سے نکل کر آتے خان سامہ کمال انکل نے اسے دیکھ کر کہا۔ وہ انکل، مجھے ایہان دلشیر سے ملنا ہے۔ زبان لڑکھڑائی مگر مٹھیاں بھینج کر بول ہی دیا کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کے بابا ان سب سے دور جانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں گے۔ اوہ اچھا، آپ بیٹھو بیٹی، میں انہیں اطلاع دے کر آیا۔ کمال انکل بول کر سامنے سے اوپر جاتی سیڑھیوں سے دوسری منزل پر بنے تیسرے کمرے میں دستک دے کر داخل ہوئے۔ ایہان جو دل و جاں میں وحشت بھرے اپنے موبائل میں بیزی تھا، دروازے پر دستک سن کر نوارد کو اندر آنے کی اجازت دی۔ دیکھا تو خان سامہ تھا۔ چھوٹے صاحب، نعمان علی کی بیٹی ریم آپ سے ملنے آئی ہے، کافی پریشان لگ رہی ہے، لگتا ہے کوئی یونیورسٹی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ کمال نے جو محسوس کیا وہ ایہان کو بتا دیا، مبادا وہ کہیں مصروفیت کا بہانہ بنا کر ملنے سے انکار نہ کر دے کہ یہاں سب ہی جانتے تھے کہ وہ کس قدر آدمی بیزار آدمی ہے، مگر ریم کا نام سن کر اتنے وقت بعد اس کے لبوں پر کسی فاتحہ جیسی مغرور و مسرور مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ اسے یہاں میرے روم میں بھیج دو آپ، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، مگر کمال نے حیرت و اچنبھے سے اسے دیکھا تھا کہ ایہان دلشیر اپنے بیڈ روم میں کسی مکھی کو بھی پھٹکنے نہیں دیتا تھا۔ کجا کہ کوئی لڑکی؟ جی اچھا صاحب۔ وہ اپنی حیرت پر قابو پاتا واپس مڑ کر نیچے آیا تھا اور سامنے بیٹھی زمین پر نگاہیں گاڑے ہوئے لڑکی کو ایہان کا پیغام دیا۔ ریم نے آہستگی سے اسبات میں سر ہلایا اور پھر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ اس کے کمرے سے باہر آ کر دستک دی۔ باہر آ کر کیسے؟ اس کے کمرے کے باہر رک کر دستک دی، ایسے ہو سکتا ہے۔ اندر آ جاؤ، ایہان کی بھاری آواز وہاں گونجی تو ریم آہستگی سے اندر داخل ہو گئی۔ وہ کمرے میں آئی تو اسے اپنے بیڈ پر بڑی شان سے بیٹھا دیکھا، جس نے اپنی دونوں ٹانگیں بیڈ پر نیچے لٹکا رکھی تھیں۔ ایہان نے بغور اسے دیکھا۔ سرخ پھیکا پڑا چہرہ، روشن آنکھوں کے چراغ جیسے مدھم سے پڑے تھے، آنکھوں کے گرد سوجن بھی تھی۔ وہ مسلسل کچھ کہنے کی سوچ میں اپنے لب کاٹتی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں چٹکا رہی تھی۔ ادھر بیٹھو، ایہان نے صوفے کی جانب اشارہ کیا تو وہ سامنے بڑے صوفے پر ٹک سی گئی۔ کہو کیا کہنا ہے؟ ایہان نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں ایہان دلشیر، اس حادثے نے مجھے اور میرے بابا کو توڑ کر رکھ دیا ہے کہیں نہ کہیں، جس کے ذمہ دار پوری طرح آپ ہی ہیں۔ بابا سنبھل نہیں پا رہے۔ کہتے کہتے ریم کی آواز بھرا گئی تھی۔ تو اب آگے آپ کو ہی سب کچھ ٹھیک کرنا ہوگا، ریم نے مشکل سے کہا تھا۔ تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے ریم؟ اس نے اسی پرسکون انداز میں اطمینان سے پوچھا تھا۔ کل جب وہ سب کچھ ٹھیک کرنے آیا تھا تو کس قدر ذلیل کیا تھا ریم نے اسے، حتیٰ کہ اس کا موازنہ ارسلان نیازی جیسے غلیظ آدمی سے کر بیٹھی تھی۔ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ جب سب کچھ بھلائے وہ دوڑا چلا آیا تھا، اس کے آگے جھک گیا تھا تو اس لڑکی نے دھتکار دیا۔ تو اب وہ کیا چاہتی تھی؟ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ اب اس لڑکی کے آگے نہیں جھکے گا۔ ریم نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بس اس کی جانب دیکھنے کی بجائے مسلسل فون سکرول کر رہا تھا۔ میں بابا سے آپ کی بات کر لوں گی، آپ مجھے پسند کرتے ہیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لفظ پھنس کر ادا ہوئے تھے۔ یہ ریم نعمان علی کے لیے ایک مشکل ترین امر تھا۔ کل رات اس شخص کو دھتکارتے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ کبھی اس شخص کی شکل نہیں دیکھے گی، لیکن اس کے بابا نے جو فیصلہ لیا تھا تو واپس اس شخص کے سامنے جھکنے کے لیے مجبور ہو گئی تھی۔ مگر بہرحال اس نے اپنا مدعا بیان کر ہی دیا تھا۔ اس کی اس بات پر مقابل اپنا فون بیڈ پر رکھ کر اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ایک سیکنڈ، پیج مجھے لگتا ہے میں نے ریپیٹ ہوا ہے میرے سے۔ میں پسند کرتا ہوں تو کیا مجھ سے شادی کر لو گی؟ یا تو تمہیں بھی مجھ سے محبت ہو تو میں کوئی بات بھی کروں؟ تمہیں کیا مجھ سے محبت ہے؟ ایہان نے اس کی کاجل پھیلی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ تو اب بھی وہ لڑکی اس کی ذات پر ہی احسان کر رہی تھی، یعنی ایہان اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ وہ فقط اس لیے شادی کی پیشکش کر رہی تھی کہ
کو وہ پسند کرتا ہے یا اس کے بابا اس سارے میس سے باہر نکل آئیں، یعنی ایک اور احسان۔ جی وہ بس نگاہیں جھکا کر اتنا ہی اقرار کر سکی تھی۔ یہ قبول کرتے بھی انتہا سبکی اور ذلت کے احساس نے اسے گھیرے میں لیا تھا، لیکن وہ ہر احساس اپنے دل سے مٹا دینا چاہتی تھی۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتا، نہ ہی تم سے نکاح کروں گا، ایحان نے اطمینان سے کہا تھا۔ اوف لڑکے، تمہیں میں دل کر رہا تمہیں کھلاس کر دوں، کھلاس۔ کیا ہو تم؟ ریم نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ جانتے ہیں مجھ پر، میرے بابا پر رات کیا کیا گزری ہے؟ رات آپ ہر جھگڑا، ہر ناراضگی بھول کر آئے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ بولتے بولتے رکی۔ میں بہت پریشان ہوں ایحان، اس وقت مجھ سے یہ مذاق مت کریں۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ حقیقت تو یہ ہی تھی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ ایحان دلشیر کی محبت دل سے نہیں نکال پا رہی تھی، اور پھر اس کے بابا نے جو اتنا بڑا فیصلہ لے لیا تھا، تو اپنی محبت جیتنے کا یہ آخری موقع اسے ملا تھا۔ تو تم سے کس نے کہا کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ میرا اور تمہارا مذاق بنتا بھی نہیں ہے۔ میں کیوں اپنے ڈرائیور کی بیٹی سے مذاق کرتا پھروں گا؟ ڈرائیور کی بیٹی کے پاؤں دھونے کا تمہیں پتہ تھا، اس کے ساتھ مذاق کرنے کا نہیں تمہیں پتہ، ٹھیک ہے؟ حد ہو گئی ہے لڑکے، مذاق کرتا پھروں گا۔ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ویسے تو تمہیں ہر بات پہلے سے معلوم ہے، پر تم اب بھی سننا چاہتی ہو تو بات کھل ہی گئی ہے تو ساری سچائی بتا دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا تھا، ریم بھی اس کی جانب دیکھتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا اس کے روبرو آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہر لفظ پر ریم نعمان علی کے معصوم چہرے کے تاثرات بہت تیزی سے بدلتے تھے، لیکن اس کے چہرے پر کوئی شرمندگی یا افسوس ایحان دلشیر کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ تو تھا جو ناقابل فراموش تھا۔ میں بتاؤں کیا تھا؟ کچھ ٹوٹ جانے کا خوف، کچھ کھو جانے کا خوف، اور یہ خوف سب سے برا ہوتا ہے۔ اور ایحان دلشیر، تم نے جو کیا ہے نا، یہ کر کے تم بہت پچھتانے والی ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن وہ انسان کبھی نہیں معاف کرتا جس کے ساتھ آپ برا کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور حقوق اللہ تو معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوتے۔ تو ڈرو، اللہ سے ڈر لو بندے۔ دراصل میری ذاتی نوکر کی بیٹی ہو کر بھی اکڑ بہت تھی تم میں، جو میں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اپنے دوست زین سے بیٹ لگائی تھی کہ تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا، جھکا دوں گا تمہیں بھی۔ تو دیکھو، تمہیں جھکانا میرے لیے کتنا آسان تھا، اور تمہارے غرور اور اکڑ کی بس یہ اوقات تھی کہ بغیر کسی رشتے کے تم اس وقت میرے بیڈ روم میں موجود ہو۔ وہ اب تک کے تمام حساب بے بات کر چکا تھا، یعنی وہ جو اسے الفاظ سے نشتر مارتی آئی تھی، ایحان دلشیر نے سود سمیت اسے لٹا دیا تھا۔ وہ خود ہی تو کہتی تھی وہ محبت سے محروم شخص ہے، تو بھلا جس سے کسی نے محبت کی ہی نہیں، تو وہ کیسے کسی کی محبت کا مان رکھ سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے رکھ سکتا تھا، کیونکہ ریم نعمان علی نے بھی تو محبت کے نام پر احسان کیا تھا۔ ایحان نے اسی سرد پتھریلے بے تاثر لہجے میں کہہ کر اس کی ذات کی دھجیاں بھی کیر دی تھیں۔ ریم اس کی آنکھوں میں اس کے الفاظ کی سچائی تلاشنے لگی۔ اس وقت کیا نہیں تھا ریم کی آنکھوں میں تکلیف، درد، اذیت، اپنی ذات کو ریزہ ریزہ ہوتے دیکھنے کا عذاب۔ اس نے محبت کی تھی، اسے کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس نے ایک کم ظرف، بزدل اور انا پرست شخص سے محبت کی تھی۔ اس چیز کا افسوس شاید اسے مر کر بھی نہیں جانے والا تھا۔ اس پورے کھیل میں وہ اپنا دل ہاری تھی۔ سچ شکر کہ عزت نفس ابھی باقی تھی، جسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں توڑ سکتی تھی۔ ایحان کو لگا تھا وہ یہ سن کر وہ روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، اس کے سامنے گڑ گڑائے گی، جانے کیا کیا کر بیٹھے گی، مگر ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ہنوز بے تاثر سرد نظروں سے ایحان کی جانب دیکھتی کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، جس سے ایحان کافی بدمزہ ہوتا چڑھ گیا تھا۔ وہ منتظر تھا کہ وہ روئے، سامنے جھولی پھیلائے، اور پھر ایحان دلشیر بطور احسان اپنی محبت اس کی جھولی میں ڈال دے۔ اب بولتی کیوں نہیں؟ بولو، ایحان نے چڑھ کر کہا، مگر وہ تو جیسے پتھر ہو گئی تھی، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ لبوں سے کچھ کہا۔ الٹا ایحان دلشیر کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی اپنا ٹیمپر لوز کرتا کچھ کر بیٹھے گا، یا تو اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو جھنجھوڑ کر اس کا سکتہ توڑے گا، یا پھر اس پورے محل پر پیٹرول ڈال کر اسے آگ لگا دے گا۔ اس سے پہلے ایحان کچھ سمجھتا
وہ بغیر ایک بھی لفظ بولے اس کے کمرے سے چھپاک سے نکل گئی تھی۔ ایہان نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے خالی دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ ریم نعمان علی وہ حلق کے بل دہاڑا تھا، بھاگ کر کمرے سے باہر آیا، مگر وہ تب تک لاؤنج بھی پار کر گئی تھی۔ ریم نے اس کی پکار پر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، اب وہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے والی بھی نہیں تھی۔ ایہان کے ماتھے کی رگیں پھولنے لگی تھیں جیسے ابھی پھٹ پڑیں گی۔ ہاؤ ڈیئر شی! وہ پھر حلق کے بل چلایا تھا۔ وہ ایک بار پھر جا چکی تھی ایہان پر پر ایہان، میں نے ایہان پہلے بول دیا اور پر بعد میں بول دیا، میں بس ایسی ہی ہوں۔ پر ایہان نہیں جانتا تھا اس بار وہ اس سے دور نہیں، بہت دور گئی ہے کہ ایہان دل شیر اسے چاہ کر واپس نہیں لا پائے گا۔ وہ انا پرست شہزادہ محبت اور انا میں اپنی دونوں چیزیں ہار گیا تھا، یا خود کو ہار گیا تھا، یہ لکھا ہوا یا خود کو ہار گیا۔ آہنی ہاتھوں کے مکے سے لاؤنج کے سینٹر ٹیبل، آہنی مجھے لگتا ہے ایکسٹرا ہی ہے، I don't know آہنی کا کیا مطلب ہوتا ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ اے اردو لٹریچر، آئی ایم اے BSc اسٹوڈنٹ۔ جو بیچارے BSc میں آتے ہیں ان کی اردو مک جاتی ہے ہم اردو چھوڑ ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میری اردو پہ اتنی گرپ مضبوط نہیں ہے کہ مجھے اردو کے ٹف اردو کے ورڈز کا میننگ پتہ ہو کہ میں آپ کو بھی کلیئر کر دوں۔ تو بھائی مجھے نہیں پتہ، اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے بھی بتا دیا کرو۔ اس میں جو مشکل لفظ ہوتے ہیں جن کا میں کہتی ہوں نا I don't know، اس کا مطلب مجھے بتا دیا کرو، ہم غریب بندے ہیں، ہم کو نہیں پتہ۔ آہنی ہاتھوں کے مکے سے لاؤنج کے سینٹر ٹیبل کا شیشہ چکنا چور کیا تھا۔ اس کے ہاتھ زخمی ہوئے تھے مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ کچن سے خان سامہ کمال بوکھلا کر باہر آیا تھا اور ایہان کی حالت دیکھ تشویش ہوئی۔ چھوٹے صاحب کیا ہوا ہے آپ کو؟ یہ چوٹ کیسے لگی؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ کمال بول رہا تھا مگر ایہان کو صرف اس کے لب ہلتے دکھائی دے رہے تھے۔ کدھر گئی؟ ہاں، کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں۔ یہ وہ اس کے ساتھ کیا کر گئی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آیا تھا اس خاموشی کا کیا مطلب تھا۔ آخر اس نے جیسے سوچا تھا ویسا نہیں ہوا تھا، جو ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایہان کی رگوں میں جیسے لاوا بہنے لگا تھا، ماتھے کی رگیں پھول سی گئی تھیں، اسے اپنے دل کی دھڑکنیں کافی تیز ہوتی محسوس ہو رہی تھیں۔ دم گھٹنے لگا تو اس نے زخمی ہاتھ سے اپنا سینہ بری طرح دبانا شروع کیا تھا۔ چھوٹے صاحب کیا ہو رہا ہے آپ کو؟ کمال گھبرایا تھا اور بہت تیزی سے فون نکال کر قرآن دلشیر کا نمبر ڈائل کیا تھا، کیونکہ ایہان لال انگارہ آنکھیں لیے